نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة قصص کی آیت نمبر 36 تا آیت نمبر 42 اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال مدین میں گزار کر حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی راستے میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبوت کے شرف سے مشرف فرمایا اور ان کو 2 عظیم معجزات بھی ساتھ عطا فرمائے اور حکم دیا کہ فرعون اور فرعونیوں کو جا کر اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر درخواست کی کہ میرے پروردگار میری زبان میں لکنت ہے اور میرا معاون بنا دیجئے میرے بھائی ہارون کو جو بولنے میں فصیح ہیں مجھ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو اور درخواست کو قبول فرما لیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما کر آپ کا معاون بنا دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے۔ جب اپنے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بھائی انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے تاکہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالی کا پیغام فرعون اور اس کے درباریوں تک پہنچا سکیں۔ فرماتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کا انتظار کیا کہ جب فرعون دربار لگا کر بیٹھتا تھا اور اس وقت اس کے ساتھ درباری بھی ہوتے تھے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کبھی علیحدہ کیا گیا ہے، کبھی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کا تذکرہ ہے۔ اب یہاں پر صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے اس موقع پر۔ فرمایا فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح نشانیاں لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ یہ نشانیاں کیا تھیں؟ یہ وہی 2 عظیم معجزات تھے جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، ایک عصا اور دوسرا ید بیضاء۔ معجزہ اس چیز کو کہتی ہیں جس سے عام مخلوق عاجز آ جائے اور اس کا مقابلہ نہ کر سکے، ورنہ حقیقت میں خود نبوت اور نبی کا کلام اور نبی کا پیغام بھی ایک واضح چیز ہوا کرتی ہے، اس کو بھی بینات کہا جاتا ہے۔
تو جب یہ چیزیں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور معجزات پیش کیے، اللہ تبارک و تعالی کا پیغام سنایا، اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ مفسرین اکرام فرماتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اس کے سامنے جب نبوت کی نشانی کے طور پر پہلا معجزہ دکھایا، یعنی اپنے عصا کو زمین پر پھینکا، تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور اس کی ایسی دہشت طاری ہوئی فرعون اور فرعونیوں پر کہ وہاں سے وہ دوڑنے لگے، اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ فرعون جلدی میں اپنی کرسی سے گر پڑا خوف زدہ ہو کر۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا معجزہ ید بیضاء دکھایا، ہاتھ چمکتا ہوا روشن دکھایا، مگر بجائے اس کے کہ وہ ان معجزات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کی رسالت پر ایمان لے آتے، انہوں نے انکار کر دیا۔ قالوا ما هذا الا سحر مفترى، وہ کہنے لگے کہ یہ تو محض گھڑا ہوا جادو ہے۔ اور جب فرعون نے یہ کہا تو اس کے جو درباری تھے وہ بھی اپنے بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات کو جادو کہہ کر اس کا انکار کر دیا۔ اور انکار کرتے ہوئے وہ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وحی کے نزول کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ بھی ساتھ بتاتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا ہے، مگر وما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ہم نے ایسی باتیں اپنے آباء و اجداد سے پہلے تو کبھی نہیں سنی۔ کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے ہی پیدا فرمایا ہے اور اسی پروردگار ہی کے قبضہ قدرت میں ہے ساری کائنات کا نظام، اور وہی اس کائنات کو فنا کرنے والے ہیں، اور پھر قیامت قائم ہوگی، دوبارہ زندگی ملے گی، اور پھر حساب و کتاب ہوگا۔ تو فرعون اور اس کے حواری کہنے لگے کہ ایسی باتیں تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ، میرے پروردگار ہی بہتر جانتے ہیں جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے۔ گویا کہ آپ نے بتا دیا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے تمہارے پاس، نہ کسی ذاتی غرض کے لیے آئے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہی پیغام سنانے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں، اور وہ پروردگار بہت بہتر جانتے ہیں۔ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، کہ آخرت میں اچھا گھر کس کا ہے، میرے پروردگار کو اس بات کا علم ہے، مگر یقینی بات یہ ہے کہ انہو لا یفلح الظالمون، کہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے، ظالم لوگ ہمیشہ ناکام و نامراد رہیں گے۔ ظلم کیا ہے؟ تو ظلم میں سب سے پہلی چیز تو وہ کفر اور شرک ہے، اس کے بعد دوسرے مظالم بھی آتے ہیں، اس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، کسی کا حق تلف کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ ساری چیزیں ظلم میں آتی ہیں، مگر سب سے پہلی چیز وہ کفر اور شرک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہوں، اور یہ میرے پروردگار ہی کا فیصلہ ہے کہ جو ہدایت کو قبول کر لیتی ہیں ان کا انجام اچھا ہوگا، اور جو ہدایت کو قبول نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، گویا وہ ظلم کر رہے ہیں اور پھر وہ ناکام ہوں گے۔ مگر فرعون پر اس نصیحت کا، اس وعظ کا اور تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھ لو، مصر میں میری ہی حکمرانی ہے، میرے علاوہ یہاں پر حکمران کوئی نہیں ہے، میرے پاس سارے اختیارات ہیں، سیاہ و سفید کا مالک میں ہی ہوں، میرا ملک، میرا وطن زرخیز ہے، میرے ملک میں نہریں چلتی ہیں، پانی کے لیے ڈیم بنے ہوئے ہیں، یہاں پر ہر طرح کی خوشحالی نظر آ رہی ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کسی اور معبود کی بات کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا وقال فرعون، اور کہنے لگا فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اے میرے سردارو، میں تو تمہارے لیے اپنے سوا کسی کو معبود نہیں جانتا۔ یہ موسیٰ تمہارے سامنے کس معبود کی بات کر رہے ہیں؟
یہ تو کہتی ہیں کہ اوپر ایک میرا پروردگار بھی ہے اور سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ پھر وہ فرعون کہنے لگا کہ میں موسیٰ کے خدا کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ اس کے لیے یہ صورت بنانی پڑے گی کہ تم ایسے کرو، فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ، اے حامان اینٹوں کا ایک بھٹا لگاؤ اور اس میں پختہ اینٹیں تیار کراؤ۔ مصر اس زمانے میں بھی ایک متمدن ملک تھا، وہاں پر پکی عمارتوں کا رواج تھا اور اینٹیں پکانے کے لیے بھٹے وہاں پر کام کر رہے تھے۔ تو اس لیے فرعون نے بھی اپنے وزیر سے کہا کہ پہلے میرے لیے پختہ اینٹیں تیار کراؤ، فَجْعَلْ لِي صَرْحًا، پھر میرے لیے ایک اونچا محل تیار کراؤ، یعنی کہ ایک اونچا مینار میرے لیے تعمیر کراؤ، لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تاکہ میں اس کے اوپر سے جھانک کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں کہ وہ کیسا ہے، معاذ اللہ۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور وہ کہنے لگا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت فرعون کرنے لگا۔ مفسرین کرام اس کے بارے میں بہت کچھ لکھتے ہیں کہ کیا فرعون نے جو حکم دیا تھا حامان کو، تو کیا واقعی فرعون کے لیے ایسا بلند مینار تعمیر کرایا گیا؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ فرعون نے یہ حکم دیا تھا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تمسخر کرتے ہوئے، کیونکہ درباری وہاں پر موجود تھے اور فرعون کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے متاثر نہ ہو جائیں، تو اس لیے اس نے ایسی باتیں کر لیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ کسی بھی ایسی صحیح روایت میں ذکر نہیں ملتا کہ محل یا وہ مینار تیار کیا گیا ہو۔ مفسرین حضرات میں بعض نے لکھا ہے کہ حامان نے 50,000 کاریگر اور مزدور محل کی تیاری کے لیے بلوائے اور اس کام پر لگا دیے اور ایک اونچا مینار کی شکل کا محل تیار اس نے کرا دیا۔ بعض حضرات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ فرعون اس اونچے مینار کے اوپر چڑھا بھی، مگر وہ آسمان تک کہاں پہنچ سکتا تھا اور وہاں سے اسے کیا نظر آ سکتا سوائے شرمندگی کے، اور کچھ اسے اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اور بعض حضرات یہ بھی کہتی ہیں کہ فرعون نے مینار تو تیار کروا لیا مگر اسے اس پر چڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ جب محل تیار ہو گیا، مینار تیار ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج کر اس کو گرا دیا اور اس مینار کے 3 ٹکڑے ہوئے۔ ایک فرعون کے لشکر پر گرا جس سے بہت بڑی تباہی پھیلی، دوسرا حصہ پانی میں گرا اور تیسرا حصہ زمین بوس ہو گیا، اور فرعون اپنے اس منصوبے میں ناکام رہا اور نامراد ہوا۔ تو فرعون نے انکار کیا، اس نے تعصب کیا، ضد کرتا رہا، انکار کرتا رہا، تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فرعون اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق تکبر اور غرور کیا۔ اقتدار کا نشہ تھا ان کے سروں پہ سوار، تو انہوں نے توحید کا انکار کر دیا، اور فرعون نے اپنے تکبر و غرور میں آ کر اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا اور خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ سورۃ النمل میں ارشاد فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ فرعونی ظلم و زیادتی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور معجزات کا انکار کرتے تھے، حالانکہ ان کے دل کے اندر تصدیق موجود تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ تو جب فرعون نے ہی انکار کر دیا تو پھر الناس علی دین ملوکہم کے تحت جو اس کے حواری تھے، جو اس کی رعایا تھی، انہوں نے بھی انکار کر دیا، کیونکہ جیسا حاکم ہوتا ہے تو اس کے کارندے اور اس کی رعایا بھی تو ویسی ہی ہوا کرتی ہے۔ تو ایک تو انہوں نے انکار کر دیا تکبر کی وجہ سے، اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، وہ کہنے لگے کہ ہم گمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ انہوں نے قیامت کے دن کا بھی، حساب کتاب کا بھی انکار کر دیا، اور وہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی وجہ کے
ایک ایسے دن سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، خوف میں مبتلا کر رہے ہیں جسے کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوگی، وہاں پر ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، پھر جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں ان باتوں پر یقین نہیں آتا، اور ہم نہیں یہ خیال کرتے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا فَأَخَذْنَاهُ جُنُودَهُ، ہم نے پکڑ لیا فرعون اور اس کے لشکر کو، یعنی ان کی پکڑ کا وقت آ گیا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ان سب کو سمندر میں پھینک دیا۔ یہاں پر تو تفصیل بیان نہیں فرمائی، مگر دوسری جگہوں پر اور دوسری صورتوں میں تفصیل موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو ان کی قوم کا قومی دن تھا، میلے کا دن تھا سالانہ، اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو وہاں سے مصر سے نکال کر لے گئے، اور پھر جب سمندر کے کنارے پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے لیے پانی میں ہی 12 راستے بنا دیے، جن کے ذریعے سے وہ سمندر پار کر گئے، اور ان کا تعاقب کرتے ہوئے جب فرعون اور اس کا لشکر بھی پہنچا پیچھے تو وہ بھی انہی راستوں پر چل پڑے، یعنی اتر گئے ان راستوں پر جو پانی میں بنائے گئے تھے۔ جب وہ بیچ میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو حکم دیا اور پانی مل گیا آپس میں، اس طرح وہ سارے کے سارے بحر کلزم میں ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر گرفت کی، ان کی پکڑ ہوئی اور ان کو پانی میں ڈبو دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پس دیکھ لو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے فخر و غرور کو خاک میں ملا دیا۔ فرمایا وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ہم نے ان کو ایسا لیڈر بنایا، ایسا پیشوا بنایا جو آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو گمراہ کر کے دوزخ کا ایندھن بناتے ہیں۔ جس طرح ہدایت کے پیشوا ہوتے ہیں، ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں، اسی طرح گمراہی کے پیشوا بھی ہوتے ہیں جو گمراہی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو یہاں فرعونیوں کے بارے میں فرمایا کہ فرعونیوں کو گمراہی، کفر اور آگ کی طرف بلانے والوں کا لیڈر بنایا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، کیونکہ اولئک یدعون الی النار، کیونکہ وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور اپنی مغفرت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر لو اور دوزخ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں جو کام کرتے ہیں تو ان کے کیے جانے والے کام آگے ان کے لیے جزائے عمل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کے اعمال انہیں سانپ، بچھو اور درندوں کی شکل میں کاٹیں گے، اور کچھ اعمال آگ کی شکل میں تبدیل ہو کر گناہ گاروں پر مسلط ہوں گے، اور اسی طرح اچھے اعمال اور نیکیاں باغات، پھلوں، پھولوں اور حور و محلات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور وہ زبان سے جب ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ، مگر اس انداز سے کہ اس میں محبت بھی ہوتی ہے، عقیدت بھی ہوتی ہے، تعظیم بھی ہوتی ہے اور اخلاص بھی شامل ہوتا ہے، تو اس طرح محبت، عقیدت، تعظیم اور اخلاص کے ساتھ جو ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ تو دنیا میں جو کفر و شرک اختیار کرنے والے دوسروں کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ حقیقت میں لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ تو فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت والے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، نہ ان کا لشکر ان کے کام آئے گا، نہ ان کی مال و دولت ان کے کام آئے گی۔ یہ اپنے پیشواؤں سمیت جہنم میں ڈالے جائیں گے، نہ کوئی سفارش وہاں پر چل سکے گی اور نہ ہی کوئی فدیہ کسی کے بدلے میں قبول کیا جائے گا۔
فرمایا کہ اس دنیا میں یہ حال بھی ہوگا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً کہ اس دنیا میں ہم ان کے پیچھے لعنت لگا دیتے ہیں، کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ فرعونیوں پر، کافروں پر، مشرکین پر لوگ لعنت بھیجتے ہیں۔ لعنت تو دنیا کی زندگی میں ان کے حصے میں آئی، اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور یہ لوگ قیامت والے دن برائی اور قباحت والوں میں سے ہوں گے، ان کی شکلیں تبدیل ہوں گی، حال برا ہوگا، اور قیامت میں ہر قسم کی قباحت میں مبتلا نظر آئیں گے۔ دنیا کی سزا کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا، اور آخرت کی سزا کا ذکر بھی یہاں پر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیکوکار اور کامیاب و کامران بندوں میں ہمیں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔